اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن چونکہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی اصل عبادت کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمارے لیے انواع قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، درخت پیدا کیے، پہاڑ، زمین، آسمان، چرند پرند۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکیں۔ آج میں آپ کو پہلا ٹاپک جو کہ بسم اللہ کا تھا، اس کے بعد قرآن کی شان میں آپ کو بتاؤں گی، قرآن کا شان نزول کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو تھا وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، پہلی جو کتابیں تھی وہ علماء نبیوں کو دے دی گئیں، اور پھر ان کے بعد علماء کے پاس آ گئیں تو انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، پھر ان کے رد و بدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تو اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے معجزات کا ظہور ہوا کرتا تھا، اور آپ غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے عبادتوں کے لیے، کیونکہ تنہائی کی عبادت اور رش کی عبادت میں فرق ہوتا ہے، اور جب تنہائی ہوتی ہے نا تو بندہ بڑے خشوع و خضوع سے اپنی عبادتیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ غار حرا میں چلے جاتے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے پاس آئے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھا تو فرمایا کہ میں وہی ناموس ہوں جو پہلے نبیوں پر بھی آتا رہا ہوں، اور قرآن پیش کیا، سورہ الگ کی 5 پہلی آیات پڑھی ان کے اوپر۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ انہوں نے بڑی معصومیت کے ساتھ جواب دیا، لا اقرا، مجھے تو آتا ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں۔ انہوں نے پھر ان سے فرمایا کہ پڑھیے اقرا۔ نبی کریم نے پھر اسی معصومیت سے جواب دیا، مجھے نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لگایا، پکڑا، دبایا، اور ان کو قرآن کا سارا علم جو تھا وہ ان کے اندر اتار دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے سارے کا سارا قرآن جو تھا اس طرح سے ان کے اندر انڈیل دیا گیا، یا ان کو بتا دیا گیا، سنا دیا گیا۔ انہوں نے قرآن کو مکمل حفظ کر لیا نا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ قرآن کو لانے والے تھے، اس کے رائٹر اللہ تھے، اور ٹیچر حضرت جبرائیل، اور اسٹوڈنٹ ہمارے نبی کریم۔ چونکہ ہمارے نبی کریم سے ہمیں قرآن ملا ہے تو ہمیں آگے پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ اگلا جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ وحی کی کنڈیشن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کنڈیشن ہوتی تھی جب ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔